بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 5۔ عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو میم بادی نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولا کہا ہے، اور عاد کے ساتھ ایرم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف صنم پرستی اور بت تراشی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے۔ اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی عمل بے خوف و خطر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور بہت خوبصورت تھے۔ ان کی داڑھی بڑھی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی۔ ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و زبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش ایسی فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے ان کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کی پرستش سے باز آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت تکلیف دہ گزرتی تھی، اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرف سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی، اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے، اور مجنون اور کھپتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو اس کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے
اور ہمارے خداؤں کی بددعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے؟ ان کی اس گستاخی بھری ضرورت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر و جبت سے سنا، پھر ان سے یوں بولے، میں اللہ کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور اس کی قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا صبح وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں۔ وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ کے سامان اپنی شفاعت کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، اور انہوں نے حقیر سمجھا جا رہا تھا جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی۔ ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو۔
پس لا تو ہمارے پاس اس چیزوں کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ بلا صبح تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب و گجب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم خود اپنے گڑھے ہوئے بتوں کو ان کے نام گڑھ کر پکارتے ہو، اور تمہارے باپ دادا ان کو اللہ کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہیں، اور تم میری روشن دلیلوں سے منہ پھیر کر اور سرکشی کر کے عذاب کے طلبگار ہوتے ہو۔ اگر ایسا شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ کیا تم مجھ سے ان من گڑت ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیا ہے، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں؟ بس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض اور دشمنی کی وجہ سے عمل کے بدلے اور جزا کے قانون کا وقت آ پہنچا، اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا، اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے، اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہوہ بالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بیجان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی، اور وقتی خوش ایسی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر حضر موت میں کثیف احمر لال ٹیلا پر ہے، اور اس کے سرہانے جھاؤ کا پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حضر موت کے قریب تھی، اور ان کی عاد کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں وفات ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندے جب کسی کا بھلا چاہتے اور ٹیڑھوں کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے تو بروں اور جلیلوں کی کمینگی مذاق اڑانے، فوتی کسنے، چھوٹا بنائے رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ دکھی اور رنزیدہ ہو کر یا ناراض ہو کر بھلا چاہنے اور نصیحت کرنے کو نہیں چھوڑتے، اور ان تمام خصوصیتوں میں نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت اور بھلا چاہنے کے لیے قوم سے کسی نفع کی امید یا خواہش ذرا سی نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بدلہ اور عوج سے پوری طرح بلند اور برتر ہوتی ہے۔ اپنے اصلاح چاہنے والوں اور نبیوں اور سچوں کے خلاف قوموں کی بیر اور دشمنی اسی ایک عقیدے پر ٹک رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریتی و رسم اور ان کی خود کی گڑھی ہوئی مورتیوں کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں قوموں کی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہی مچانے والی اور ان کی فلاح و ابدی سعادت کے لیے ہلاک کرنے والی ہے۔ تبلیغ و حق کے پیغام کے راستے میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، اور کڑواہٹ کا جواب میٹھے بول سے پورا کیا جائے۔ البتہ تبلیغ کرنے والے اپنی بد کرداری اور لگاتار سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے، اور آنے والے برے انجام پر یقیناً تنبیہ کرے، اور یہ سچائی بار بار سامنے لائے کہ
جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر تیار ہو جاتی ہے اور اس پر برابر اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفائے عالم سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد قوم کا ذکر قرآن میں سورہ آراف، ہود اور شعراء میں آیا ہے، جبکہ عاد قوم کا ذکر آراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، الذاریات، القمر اور الحقہ میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔